رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا نحمده ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 61 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ خطا یا کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر وہ اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، جان لو حکم اسی کا ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ نے یہ ساتھ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، کہ اللہ کا غلبہ ہر ایک فقط انسانوں پر نہیں، ہر ایک چیز پر غلبہ اللہ کا ہی ہے۔ وہ چاہے تو نور کو ظلمت میں تبدیل فرما دے، چاہے تو ظلمت کو نور میں تبدیل فرما دے۔ وہ چاہے تو عدم میں ہو انسان تو اس کو وجود میں لے آئے۔ اس کے ایک امر سے ناممکنات جو ہیں وہ ممکنات میں تبدیل ہو جاتی۔ کوئی قوت، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کی بادشاہی سے، اس کے حکم سے جو ہے وہ باہر ہو۔ ہر ایک پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہاں پر اللہ نے صرف بندوں کا ذکر کیا، کیونکہ ذکر یہاں پر انسانوں کا ہو رہا ہے، بندوں کا ہو رہا ہے، تو اس لیے صرف اللہ نے ایڈریس بندوں کو کیا، لیکن غلبہ تو ہر چیز پر اللہ ہی کا ہے۔ اس کائنات ارض و سما کے ایک ایک ذرے پر اگر کوئی قاہر ہے تو وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ موت و حیات کا معاملہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، صحت و تندرستی کا معاملہ ہو، بیماری ہو، ہر چیز جو ہے اس کے اپنے دستے قدرت میں ہے۔ کسی کو عطا کرنا ہے یا کسی سے واپس لے لینا ہے۔ یعنی کہ غلبے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 17 ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تجھے کوئی ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور یہ حدیث مبارک بھی ہے اسی سے، آیت کریمہ کے مطابق بھی، لیکن یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ یونس کے، کہ اگر تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر تیرے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لے اللہ کریم
تو اس کے سوا کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں. یعنی کہ ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ فقط اللہ کے پاس ہے. حقیقی قوت، حقیقی طاقت، حقیقی غلبہ اللہ کے پاس ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی نقصان لکھا گیا ہے، کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے سوا اس کو دور کر سکے. اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ کریم نے تیرے لیے کوئی خیر کا ارادہ فرمایا ہے، تیرے لیے کوئی آسانی کا معاملہ پیدا کیا ہے، تجھے رزق دینا چاہتا ہے، مال دینا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، تو اس کائنات میں اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو اس کے فضل کو روک سکے. کہ ہر دو جہتوں میں اللہ ہی کے پاس یہ قدرت ہے، وہ دینا چاہے تب بھی، وہ لینا چاہے تب بھی. اگر کسی کو ضرر پہنچنا ہے تب بھی اسی کی جناب سے، اگر کسی کو خیر ملنا ہے تو تب بھی اسی کی ذات سے. یہ ہے اللہ کریم کا غلبہ کہ اس کے آگے کوئی رکاوٹ، کسی کا زور، کسی کا بس نہیں چلتا. اس کو کہتے ہیں اللہ کریم کا غالب ہونا، ہر چیز پر غلبہ اس کا. پھر اللہ کریم نے دوسری بات یہاں پر کی کہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ خطا نہیں کرتے. خطا نہیں کرتے. پہلی بات جو اللہ نے کی کہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے. یہ کرامن کاتبین جن کو کہتے ہیں نا، آپ کے دائیں اور بائیں دو فرشتے اللہ کریم نے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کے ہر ایک عمل کی جو ہے نگہبان، اس کا مطلب محافظ بن کے بیٹھے ہیں. جو آپ کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں. اسی بات کو اللہ کریم نے کرامن کاتبین کو قرآن کریم کی الانفطار کی آیت نمبر 10 اور 12 تک اللہ نے فرمایا بے شک تم پر ضرور حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، جو وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں اور وہ لکھ لیتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا سورہ قاف میں کہ جب اس کے ہر قول اور فعل کو لے لیتے ہیں. کون؟ دو لینے والے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے. جو کچھ زبان سے کہتا ہے اس کو لکھنے کے لیے ایک نگہبان تیار ہوتا ہے. یعنی کہ ہمہ وقت وہ بیٹھے ہیں قلم پکڑ کر، رجسٹر کھول کر بیٹھے ہیں. جو ہی آپ نے عمل کیا تو اس نے تحریر کر لیا. اور اسی طرح سورہ کہف میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو نامہ اعمال، جو رجسٹر تیار کیا جا رہا ہے اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے، پس آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس سے ڈر رہے ہوں گے. یہ جو کتاب تیار کی جا رہی ہے آپ کی اور میری، جو اس میں مذکور ہے، وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا لوچتہ اعمال ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ، مگر اس کا احاطہ کر لیا. اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے موجود پائیں گے. آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو یہ کرام الکاتبین جو ہیں، اس کا اور بھی کئی مقامات پر اللہ کریم نے ان کا ذکر کیا. انسان کے اعمال کو لکھے جانا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، اور فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں. پھر جب ان فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری اور اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے حالانکہ وہ خود بھی جانتا ہے.
تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس وقت ان کو ہم نے چھوڑا وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں، متفق علیہ حدیث مبارک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو وقت پہ جو فرشتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، فجر کے وقت جانے والے اور آنے والے دو فرشتے جو ہیں جو آپ پر بیٹھے ہیں نگہبان مقرر ہیں، یہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں اور دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اور جب یہ پہلے والے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح دو دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ اب اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا وہی فرشتے دوبارہ آتے ہیں یا ہر روز نئے فرشتے آتے ہیں، لیکن اس بات پر اجماع ہے کہ ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو دن کو آتے ہیں وہ رات کو نہیں ہوتے، جو رات کو آتے ہیں وہ دن کو نہیں ہوتے۔ اس بات پہ سب کا اجماع ہے، لیکن اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ جو وہی آتے ہیں یا بدل بدل کر آتے ہیں۔ تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، جو فجر کے وقت جاتے ہیں نا فرشتے، ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ تو وہ جا کر گواہی دیتا ہے فرشتے کہ اللہ کریم جب ہم آئے اس کو تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ جانے والوں نے یہ گواہی دے دی کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح عصر میں جب عصر کے جو آتے ہیں فرشتے ٹائم، اور جو جانے والوں سے اللہ پوچھتا ہے، جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئے تو اس حال میں کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ فرشتوں کا تبدیل کیا جانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ثابت ہے یہ بات کہ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، فرشتے اور فجر اور عصر کو تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ وقت بھی مقرر ہے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ جب انسان عصر کی نماز میں ہوتا ہے یا فجر کی نماز میں ہوتا ہے تو فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، اور یہ فرشتے اوپر جا کر اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے بندے جو تھے وہ نماز کی حالت میں ان کو چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر نے، یعنی کہ فرشتوں کے ساتھ ہونے پر جو دلیل ہے، کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برہنگی سے اعتراض کیا کرو، بالکل ننگا نہ ہوا کرو، کیونکہ ہر وقت تمہارے ساتھ فرشتے موجود ہوتے ہیں، ان کا حیا کیا کرو۔ ماں سوائے عمل تزویج کے وقت یا پھر جب بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، اس تھوڑے وقت کے لیے وہ فرشتے جو ہیں انسان سے جدا ہو جاتے ہیں، باقی ہر وقت یہ دو فرشتے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ برہنگی سے اعتراض کرو، تم ان سے حیا کرو، ان کا اکرام کرو کہ اللہ کے دو فرشتے تمہارے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ایک فرشتہ نیکیاں لکھنے والا ہے، یعنی کہ دائیں طرف جو بیٹھا ہے وہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف بیٹھا ہے وہ انسان کے گناہ یا برے عمل لکھتا ہے۔ اور یہ بھی روایت ملتی ہیں کہ جو نیکی والا فرشتہ ہوتا ہے وہ بدی والے فرشتے پر امیر ہوتا ہے۔ یہ فرشتہ بائیں طرف والا یہ تابع ہوتا ہے دائیں طرف والے کے، یعنی کہ اللہ کے امر سے۔ دیکھیے کتنا وہ غفور الرحیم ہے کہ جب انسان کو برائی کرتا ہے تو وہ نیکی والا فرشتہ اس کو کہتا ہے ابھی ٹھہر جا، ابھی نہ لکھنا، ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے اس کا ذہن تبدیل ہو جائے، بدل جائے، اس کو روکے رکھتا ہے۔ لیکن نیکی والے فرشتے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، جیسے ہی انسان نیکی کی نیت کرتا ہے وہ نیکی لکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحیمی ہے، رحمانیت ہے اس کی کہ اس قدر وہ درگزر کرنے والا ہو۔ کہتا ہے کہ نیکی کا ارادہ بھی کرے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں یوں آتا ہے کہ نیکی کے فرشتے کو یہ آرڈر ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرے تو اس کی نیکی کو لکھ لو، ایک نیکی لکھ لو۔ کس پر؟ انسان کے ارادے پر، انسان کی نیکی پر ایک نیکی لکھ لو۔ جب اس نیکی کو وہ کر گزرے تو 10 نیکیاں لکھ لو۔ صرف انسان کے نیکی کرنے کی نیت پر
اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس کی ایک نیکی لکھ لو، اور جب وہ عمل کر دے تو 10 نیکیاں لکھ دو۔ اور دوسری طرف جب انسان برائی کا ارادہ کرے تو اس کی برائی نہ لکھو، اور اگر وہ برائی کر جائے تو تب لکھو، اور اگر برائی سے باز آ جائے ارادے کے بعد تو پھر ایک نیکی لکھ لو۔ یعنی کہ برائی سے باز آ جانا بھی جو ہے انسان کے لیے وہ نیکی میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہ یہ جو اللہ کریم نے مقرر کیے ہیں، پھر دوسرا فرشتہ یا دوسرے فرشتے جو انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ تو ملک الموت کو صرف جانتے ہیں، یہ ملک الموت آتا ہے، ایک ملک الموت کی فقط ڈیوٹی نہیں ہے، ملک الموت جو ہے نا ان کا نگران سمجھ لیں، ان کا ایک وقت میں کئی لاکھوں انسانوں کی جان جو ہے وہ قبض کی جاتی ہے، تو ملک الموت جو ہے وہ آرڈر کرنے والا ہے، اللہ نے اس کو اذن دے رکھا ہے، اس کی ڈیوٹی لگا رکھی، اس کے ساتھ اور فرشتے بھی ہیں جن کا یہ وقت ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں انسان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم بھیجتے ہیں، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ خطا نہیں کرتے۔ کہ ایسا نہیں ہوتا اللہ کے نظام میں، اللہ کے سسٹم میں ایسا نہیں ہے کہ روح کسی کی قبض کرنی تھی اور قبض کسی کی کر لی جائے، یا ایک لمحہ پہلے لے جائے یا ایک لمحہ بعد لے جائے۔ اس میں ایرر، اللہ کے نظام میں ایرر نہیں آ سکتا۔ اللہ کا اتنا پرفیکٹ یعنی کہ اس کا نظام بنایا ہوا ہے کہ جس طرح اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کجی نہیں، اسی طرح اس کے نظام میں بھی کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کجی نہیں۔ یعنی کہ ہزاروں کروڑوں سالوں سے یہ کائنات چل رہی ہے، اور ہزاروں کروڑوں سال یہ چلتی رہے گی، اپنے اپنے مقام پر ہر چیز مقررہ معیار مقدار کے مطابق، مقرر کردہ مدار کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چل رہی ہے کروڑوں اربوں سال سے۔ کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں، کوئی کسی کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، ہر چیز اپنے مقررہ پیمانوں پر، مقرر مدار پر چل رہی ہے۔ اتنی پرفیکشن ہے جو اللہ کے نظام کے سوا کسی اور نظام میں انسان جتنا مرضی کامل نظام بنا لے اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں۔ یہ نظام اللہ کا ہے۔ تو یہ موت کا جو نظام اللہ کریم نے بنایا، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آتے ہیں نا فرشتے، وہ بھی خطا نہیں کرتے۔ نہ بندے کے معاملے میں خطا ہوتی ہے کہ اس نے جانا تھا اس کو لے گئی، یا اس کا وقت مقرر جو کیا گیا ہے اس میں خطا ہوتی، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب موت کا جو فرشتہ آتا ہے نا، ہر ایک کے پاس ایک جیسے فرشتے نہیں آتے۔ روح قبض کرنے کے لیے ہر ایک بندے کے پاس ایک طرح کے فرشتے نہیں آتے۔ جیسا بندہ ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کریم اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ جس قدر انسان دنیا میں اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چلتا ہے اچھائی یا برائی کی طرف، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اسی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے مومن کے ساتھ دو جو فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اس کے ہر عمل کو لکھتے ہیں۔ جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے اس کے عمل کو لکھتے ہوئے جو لکھ رہے ہوتے ہیں اوپر لے کر جاتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث مبارک سنا لوں، پھر آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ فرشتے آتے کیسے ہیں روح قبض کرنے کے لیے۔ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جاتے ہیں، اوپر آسمانوں کی طرف اجازت مانگتے ہیں آسمانوں میں داخل ہونے کے لیے، تو اللہ کریم فرماتا ہے اس کو، فرشتوں کو، کہ میرے آسمانوں میں تو میری تسبیح کرنے والے بڑے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب کیا رب کریم ہم زمین پر واپس چلے جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر بھی جو موجودات ہیں وہ بھی میری تسبیح کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں تو پھر اللہ کریم ہم کیا کریں بندہ مومن پر جو مقرر ہوتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ایسا کرو، اس بندے کی قبر پر بیٹھ جاؤ اور قیامت کے قائم ہونے تک اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، تسبیح پڑھا کرو۔
بندہ مومن کی جب جان نکل جاتی ہے تو اس کے نامہ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ اللہ کریم ان کی ڈیوٹی اس کی قبر پر لگا دیتے ہیں کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو اور میری تسبیح پڑھا کرو۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا کرم ہے اس ذات کا کہ جس بندے نے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کر لیا، اللہ کس قدر اس پر رحیم بن کر اس کو ملتا کہ خود سے ہی بندوبست کر دیا، بھلے اولاد کچھ کرے یا نہ کرے، جی پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا مانگے یا نہ پائیں، اگر بندہ مومن ہے تو اللہ کریم نے خود ہی بندوبست کر دیا، ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اب تم اس گھڑی تک جب اس کو اٹھایا جائے گا تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو اور میری تسبیح بیان کرتے رہا کرو۔ اور تسبیح کیا آقا نے فرمائی؟ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ تسبیح فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس بندہ مومن کی قبر پر بیٹھ کے، اور ہر وقت اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کی جان نکلنی شروع ہوتی ہے تو جب فرشتے آتے ہیں وہ ریشم کا لباس ساتھ لے کر آتے ہیں، ریشمی چادر ایک لے کر آتے ہیں ساتھ، اور بڑے خوبصورت، بڑے ہی حسین شکل میں بن کر وہ مومن کے سامنے آتے ہیں اور آ کر اس کو کہتے ہیں کیا بندہ مومن اس حال میں اس کی روح کو کہتے ہیں تو نکل جا کہ تو اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اور اس کی روح کو خوشبوؤں کے میں گندے ہوئے اس ریشم کے لباس میں لپیٹ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور جب وہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتوں کو کہتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ تیرے ساتھ کون ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں نیک بندے کی روح ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو فرشتے اس کو ویلکم کرتے ہیں، فلاں کو پاک روح آ جا۔ اسی طرح آسمانوں پر چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں اس روح کو پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ روح سجدہ کرتی ہے، اور پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کو علین میں جا کر اس روح کو، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اللہ کے بہت برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کریم یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی روح کو واپس اس کے بدن میں جا کر لٹا دو، اس کی قبر میں۔ لیکن جب وہ بد بندے کی روح نکلتی ہے، برے بندے کی روح نکلتی ہے، تو انتہائی کریہ شکل کے فرشتے جو ہیں نا اس کے سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے بندہ مومن کی جب روح نکلتی ہے، آقا نے فرمایا ایسے نکلتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال دیا جائے، جی ایسے روح نکل جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال دیا جائے۔ اور آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ جب کسی بدکار کی روح نکلتی ہے روح تو ایسے جیسے کانٹوں پر مل کا دوپٹہ ڈال کر کھینچا جاتا ہے نا۔ اب آپ سمجھ جائیں اس معاملے کو، اس دوپٹے کا کیا حال ہوگا جو کانٹوں پر ڈال کر کھینچا جائے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے مومن کی روح نکل دے، اور مومن جو ہے وہ خوش ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے جب وہ اپنا احوال دیکھتا ہے نا، اللہ کریم جب اس کو دکھاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ شاید آپ نے زندگی میں کبھی مشاہدہ کیا ہو، کچھ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے چہرے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی نیند میں پڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے کریہ شکل ہو جاتی ہے، رنگ جو کالے پڑ جاتے ہیں، اس کی شکل پر ایک خاص قسم کی منحوسیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ شاید زندگی میں آپ نے مشاہدہ کیا ہو، یہ اللہ کریم دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اور وہ جب کافر جاتا ہے تو وہ جو کریہ شکل کے آتے ہیں نا اس کی جان نکالنے کے لیے فرشتے، تو وہ ٹاٹ انگاروں سے بھرا ہوا ٹاٹ ساتھ لے کر آتے، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ اے بدروح، اے برے انسان کی روح، تو اس حال میں نکل اپنے بدن سے کہ اللہ تو اس سے ناراض ہوا، تو نے اللہ کو ناراض کیا، اور پھر اس کی روح کو کھینچ کر اس کے بدن سے نکال کر اس انگاروں بھرے ٹاٹ میں لپیٹ کر جو ہے وہ لے کر جاتے، اور پھر اس روح کو آسمانوں پر پرواز کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اللہ کریم کہتا ہے اس کو سجین میں جا کر پھینک دو، بڑے گناہ گار لوگوں کے ساتھ جو ہے جا کر اس کی روح کو پھینک دو۔ تو یہ
سارا معاملہ انسان کے دنیا سے جانتے ہی انسان کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے کہ جب فرشتے انسان کو لینے کے لیے آتے ہیں تو اسی لمحے انسان کو خبر ہو جاتی ہے کہ اب میرا کیا بن رہا ہے یا کیا بنے گا۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا سے مسکراتے ہوئے جاتا ہے، اور جب وہ اپنا حال دیکھتا ہے تو وہ پھر خوش ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اسی حال میں جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور جب کافر دیکھتا ہے ان فرشتوں کو تو پھر یہ جانے سے گریز کرتا ہے، پھر وہ جانا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ امر آ چکا ہوتا ہے اس لیے اس کی روح کو کھینچ کر اس کے بدن سے نکال لیا جاتا ہے۔ لہٰذا باقی معاملات تو بعد کے ہیں نا، کہ قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب انسان کی روح اس کے بدن سے نکالی جائے گی، اس وقت کا ہی سوچ لیں کہ اس وقت انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اگر انسان صالح ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں زندگی بسر کرنے والا ہے، تو اس کو خبر بھی نہ ہوگی اور اس کی روح اس کے جسد سے نکال لی جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ معاملہ جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ وہ دنیا سے خوش ہو کر جائے گا، اور قیامت کی صبح تک جب تک دنیا سے اٹھایا جائے گا اس وقت تک اللہ کریم اس کو اپنی خاص قرب میں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ ایسی زندگی بسر کرے گا جیسے جنتی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور جو گمراہ ہو گیا، جو دنیا کے معاملات میں بھٹک گیا، وہ جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوتے ہی اس پر اللہ کی طرف سے عذاب مقرر کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں ان میں نافرمانی سے اللہ سے بچا جائے۔ اگر انسان کوتاہی میں، غفلت میں ہی زندگی بسر کرے گا تو پھر اس کا خاتمہ کبھی خیر پر نہیں ہو سکتا۔ خاتمہ خیر پر تبھی ہوگا کہ اگر انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں زندگی بسر